قال تعالی فی کلامہ المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. معزز علماء اکرام، آرگنائزرز، بزرگوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب آج ایک بہت اہم موضوع کے متعلق قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ کچھ باتیں دیکھیں گے. جو موضوع ہم سب کے آگے آج ہے وہ ہے ہاؤ ٹو بی اے اسٹرانگ مومن. مضبوط مومن کیسے بنے. مضبوط مومن کیسے بنے. اگر آپ میں سے جنہوں نے جو یہ حدیث سنی ہوگی تو کلک ہو گیا ہوگا کہ یہ موضوع اس حدیث سے تعلق رکھتا ہے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ کون سی حدیث؟ یہ موضوع، پورا موضوع انسپائرڈ ہے فرام اے سرٹن حدیث. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. آپ میں سے کون بتائے گا کہ کون سی حدیث ہے؟ اور ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں تاکہ میں الگ الگ سوالوں کے لیے کوشش کروں گا کہ الگ الگ لوگوں کو جواب دیں انشاءاللہ. کوئی کہے سوال جواب کا سیشن تو سٹارٹ نہیں ہوا، ہاں، لیکن انشاءاللہ ابھی آپ ہیں یہاں پر اور آپ کو سوال کا جواب دینا ہوگا انشاءاللہ. جی، مضبوط مومن کیسے بنے. مضبوط مومن، اسٹرانگ بلیور کیسے بنے. کون سی حدیث سے انسپائر ہے؟ کسے کلک ہوا جواب؟ جی. ہر آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جماعت صحیح ہے، یہ بولتا ہے یہ جماعت صحیح ہے. ہاں، کس کو پکڑ کے چلنا ہے؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے ایکسپلین کیا. میں ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے. اللہ خیر، اللہ جزاک خیر دے. ہم ایک پرٹیکولر حدیث کی بات کر رہے ہیں جس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں مضبوط مومن. جی، جب ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بالکل مریض کی حالت میں جا رہا. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے بھی کچھ کوشش کی لیکن آپ کا جواب بالکل صحیح. پھر سے بتا دیجیے زور سے. ماشاءاللہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من مومن الضعیف، کہ مضبوط مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. مضبوط مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور خیر بہتر ہے کمزور مومن سے. وہ فی کل خیر، لیکن دونوں میں خیر ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تھیوریٹیکل بتایا نہیں کہ مضبوط مومن بیٹر ہے کمزور مومن سے، ایکسپلین کیا کہ مضبوط مومن کیسے بنے. میں اس حدیث سے کئی ساری پوائنٹس آج کے انشاءاللہ درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرص علی ما ینفعک، کیا چیز میں بینیفٹ ہے اس چیز کی طرف دھیان دو. ہماری زندگی میں کیا چیز میں بینیفٹ ہے؟ یہ کرنے میں بینیفٹ ہے، اس میں بینیفٹ ہے. ڈاکٹر بننے میں بینیفٹ ہے، انجینئر بننے میں بینیفٹ ہے، سروس کرنے میں بینیفٹ ہے، بزنس کرنے میں بینیفٹ ہے. احرص علی ما ینفعک، دیکھو کس چیز میں بینیفٹ ہے. واستعین باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، اور مایوس مت ہو جاؤ. مایوس مت ہو جاؤ، جیسے بہت سارے لوگ تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں ہار گیا میں. ولا تعجز، مایوس مت ہو جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور پھر اگر کچھ ہو جائے یعنی کچھ الٹا ہو گیا، کرنے کچھ گئے تھے کچھ اور ہو گیا، یہ سوچ کر چلے تھے وہ ہو گیا. فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، پھر اگر کچھ ہو جائے فَلَا تَقُلْ، یہ مت کہنا لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کرتا تو یہ نہیں ہوتا، یہ مت کہنا. فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. میرے برادرز، زندگی تو ہم سب جی رہے ہیں. اب زندگی میں ایک مضبوط مومن بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے.
مضبوط مومن بن کر زندگی کیسے گزاریں، اس چیز کے متعلق میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج کے درس میں لمیٹڈ ٹائم میں 8 پوائنٹس شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو اگر ہم سب یاد رکھیں اور اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں انشاءاللہ اس پر عمل کریں تو یقیناً مضبوط مومن بن کر ہم اس کے دنیا اور آخرت دونوں کے بینیفٹس پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مضبوط مومن کس اعتبار سے مضبوط مومن؟ فزیکل اعتبار سے تو ہاں فزیکل بھی انکلوڈڈ ہے، اس میں فزیکل انکلوڈڈ نہیں ہم یہ نہیں کہیں گے کیونکہ ظاہری الفاظ میں یہ تو انکلوڈڈ ہے ہی۔ ایمان کے اعتبار سے ہاں ایمان تو انکلوڈڈ ہے اور زیادہ اہمیت کے ساتھ انکلوڈڈ ہے، اور دنیا میں جینے کے طریقے کے اعتبار سے بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں اس طرح سے جیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ خود افسوس کر کے جیتے ہیں، کمزور بن کر جیتے ہیں، اور ایک مومن مضبوط بننے کا طریقہ، مومن کے مضبوط بننے کا طریقہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو موضوع ہے اس کے بینیفٹس اتنے سارے ہیں کہ دنیا میں اپس اینڈ ڈاؤنس تو لگے ہوئے ہیں۔ اگر میں یہاں سے جا کر چلے جاؤں اینڈ جیسے کہا گیا کہ the dice is all yours، اگر یہ ڈائس آپ کو دیا جائے اور ہم میں سے ایک آ کر اپنی کہانی بتائے تو کہانی میں یہ بات آئے گی کہ اپس اینڈ ڈاؤنس یہ زندگی کے ساتھ تو لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان اپس اینڈ ڈاؤنس میں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں، فیس نہیں کر پاتے ہیں، مضبوط بن کر ان کا سامنا نہیں کر پاتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے کہ ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان آتم ہتیا سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اٹیمپٹ کرتا ہے۔ اور رپورٹ کے اندر ایک اور بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو موضوع سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتی ہے لیکن جاننا اچھا ہے، دیا یہ ہے کہ ہر 39 سیکنڈ میں ایک انسان مرتا ہے خودکشی کی وجہ سے۔ 20 لوگ خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک جا کر مرتا ہے، 20 لوگ کوشش کرتے ہیں خودکشی کرنے کی تو ایک جا کر مرتا ہے، اور وہ جو ایک مرتا ہے نا وہ اگر خودکشی نہیں کیا ہوتا تو بھی مر جاتا کیونکہ اس کی موت کا وقت آیا تھا، اور جو 19 لوگوں کی موت کا وقت نہیں آتا ہے وہ خودکشی اٹیمپٹ کرتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں۔ اینی ہر 2 سیکنڈ میں ایک انسان خودکشی اٹیمپٹ تو کر رہا ہے میرے بھائیوں اسی زمین پر۔ اب جیسے یہ درس شروع ہو کر کتنے سیکنڈ ہوئے، یہ درس شروع ہو کر 8 منٹس اینڈ 10 سیکنڈ ہوئے، اتنے سارے لوگ خودکشی اٹیمپٹ کر لیے اس دنیا میں، حقیقت ہے یہ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آج کے زمانہ جو 21 سینچری کا خواب دیکھا تھا لوگوں نے کہ یہ سینچری آئے گی تو سب ٹینشن ختم ہو جائیں گی، لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہ مٹیریل پروگریس تو ہم نے زیادہ کیا ہے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تو زیادہ کیا ہے، لیکن سائیکولوجیکل پرابلمز آج کے زمانے میں زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ آج کے زمانے میں جتنے کیسز اور جتنی بیماریاں جو سٹریس ریلیٹڈ ٹینشن ریلیٹڈ بیماریاں ہیں لوگ فیس نہیں کر پاتے ہیں، یعنی کہ کمزور بن کر جیتے ہیں۔ مضبوط مومن ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایمان کی روشنی میں ایمان کے ساتھ ساتھ دل کا سکون بھی آتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ پڑھیے سورۃ الفجر میں آئے گا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہا جائے گا مومنوں سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے، اے وہ نفس جو اطمینان سے ہے۔ اطمینان کیا چیز میں ہے؟ اطمینان اللہ کی عبادت میں ہے، اطمینان ایمان میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے پریشان، یہ نہیں کہا جائے گا اے وہ پریشان شخص، یہ کہا جائے گا اے وہ شخص جو اطمینان سے ہے۔ یہ اطمینان کہاں ہے؟ یہ اطمینان صرف اسلام میں ہے۔ اچھا، انسان تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ایسی دنیا ملے جس میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو، کوئی ٹینشن ہی نہ ہو، کوئی مصیبت ہی نہ ہو۔ ایسا ہی تو خواہش ہے نا، ایسی تو خواہش ہے کہ ایسی زندگی ملے، لیکن ایسی زندگی دنیا میں ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد میں کہا، سورہ 90 آیت نمبر 4، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں نے انسان کو مشکل اور پریشانی میں بنایا ہے۔ انسان بنا ہے تو مشکلوں اور پریشانیوں میں، دنیا کی زندگی میں مشکلیں اور پریشانی لگی ہوئی ہے۔ قرآن میں سورۃ الانبیاء سورہ 21 آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور نبلوکم ہم تمہیں آزمائیں گے، بالشر والخیر فتنہ، شر سے اور خیر سے فتنے کے طور پر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے اور خیر سے، مطلب اللہ رب العالمین ٹیسٹ لیں گے،
کیسے لیس لیں گے؟ بالشر والخیر، شر سے، شر یعنی بیڈ جسے ہم برا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے حقیقت میں برا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، کسی کے بزنس میں لاس ہو گیا، کسی کے رشتہ دار کی موت ہو گئی، کسی کو صحت کے طور پر کوئی پرابلم آ گیا، کوئی بیماری لگ گئی، تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے شر سے اور خیر سے. خیر جسے ہم خیر سمجھتے ہیں، حقیقت میں خیر ہے کہ نہیں وہ اللہ جانتا ہے. میرے بھائیوں یہ ایک حقیقت ہے، ان چیزوں سے گزرنا ہے. اب گزر کر کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیماریوں سے افیکٹڈ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ہارٹ ڈیزیزز ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو الگ الگ اسٹریس ریلیٹڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہے، ٹینشن ریلیٹڈ ڈیزیزز ہو جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سکون سے جیتے ہیں. تو ہم آج کے ٹاک میں انشاءاللہ مضبوط مومن کے متعلق کچھ باتیں دیکھیں گے کہ کیسے ہم وہ مضبوط مومن بنیں جو مشکلوں کے باوجود بھی، جس کے تعلق سے یہ ہے نفس المطمئنہ. دیکھیے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ ایک میں آپ کو مثال بتاتا ہوں. سب سے مشکل امتحان کن پر آیا؟ سب سے ٹف امتحان کن پر؟ نبیوں پر. سب سے ٹف امتحان نبیوں کا، پھر ان جیسوں کا ایک شخص کو ایمان کے لیول کے مطابق آزمایا جاتا ہے. بخاری کی حدیث ہے. سب سے ٹف امتحان نبیوں کا. اور آپ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، ان کا تو سب سے مشکل امتحان. آپ دیکھیے پیدا ہو رہے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے. 6 سال کی عمر ہوئی، والدہ سنبھال رہی تھی، والدہ کا انتقال ہو گیا. 8 سال کی وقت کی عمر ہوئی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، دادا سنبھال رہے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندگی بتائے. فائنلی ایک معتبر انسان، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا. لوگ بھی کہتے تھے الصادق اور الامین، لیکن ایسے شخص کو بھی گالیاں سننی پڑی. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی گالیاں گھر والے ہی رشتہ دار نے دیا، ابو لہب نے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا. ہاں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پوچھو کسی شخص سے، کسی کے ایک بچے کا انتقال ہوا ہو، پوچھو کیا بیتتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 3 بیٹوں کا انتقال ہوا. ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کا انتقال ہوا اور لوگوں نے خوشیاں منائی. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دیا گیا اسلام کی وجہ سے. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پیاری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان پر الزام اور تہمت لگائی گئی مدینہ میں. کتنا بڑا الزام ہم سوچ نہیں سکتے میرے بھائی. کتنا بڑا الزام آپ جانتے ہیں کیا؟ کون سا الزام؟ اور نہیں جانتے تو معلوم کریے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں. مدینہ میں پہنچے تو وہاں پر بھی ٹینشن، وہاں پر منافقوں کی پلاننگ، ان کی چالیں، یہودیوں کی چالیں. احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے. یہ اتنے سارے پرابلم سے ڈیل کرتے لیکن پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے جن کے بارے میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کو بھی کہنا پڑا 14 ایڈیشن میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was supremely successful on both the secular and religious level. Supremely successful. ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیماریوں میں الجھتے رہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ریئیکشنری بن جاتے ہیں. جیسے آپ اگر کچھ گنڈوں کی کہانی سنیں گے، ڈان لوگوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو جاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور جاب نہیں ملا تو آخر میں ڈان بن گیا. یہ کہانی ہوتی ہے. کئی ساس جو ظلم کرتی ہیں ان کی کہانیاں یہ ہوتی ہیں کہ وہ جب بہو تھی تو ان پر ظلم کیا جاتا تھا، تو ساس بننے کے بعد اب وہ ظلم کر رہی ہیں، یعنی کہ ریئیکشنری بن جاتے ہیں. ریئیکشنری. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال وہ ہے کہ مشکلوں کے باوجود بھی وہ ریئیکشنری نہیں بنے. آپ دیکھیے کہ کوئی شخص جو اتنی مشکلوں سے گزرے اس کے بعد لوگ ریئیکشنری بن جاتے ہیں، ان کا نیچر بدل جاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مثالی کردار بنے. تو ہم ان کی زندگی سے انسپریشن لے کر ہم دیکھیں گے کہ مضبوط مومن کیسے بنے. ایک ایسا مومن جو ارادوں کے اعتبار سے مضبوط، جو اپنے کام کرنے کے اعتبار سے مضبوط، دنیا کی زندگی جینے کے اعتبار سے مضبوط اور آخرت کے اعتبار سے اس کا اجر پانے میں ایسے مضبوط مومن کو اس کا اجر بھی ملے گا. خیر و احب الی اللہ، بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے. میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم 8 پوائنٹ شروع کریں، میں آپ کو ایک سوال کا جواب بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو ایمان جتنا ہوگا اتنی آزمائش آئے گی. ٹاپ لیول کا ایمان ہوگا تو ٹاپ لیول کی آزمائش ہے. ایمان کم ہوگا تو آزمائشیں بھی کم ہوگی. ایمان سب سے کم تو آزمائشیں بھی سب سے کم.
ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. 12 prizes to give away. جزاک اللہ خیر. تو ایمان کے مطابق آزمائش, تو لوگ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں سنیے, بولتے ہیں زیادہ ایمان چاہیے, زیادہ ایمان آئے گا تو زیادہ آزمائش آئے گی, ہم لوگ کم ایمان رکھیں گے تو کم آزمائش آئے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب کون بتائے گا؟ پرائز ہے صحیح جواب کے لیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا ایمان ہے تو تھوڑی آزمائش, زیادہ ایمان ہے تو زیادہ آزمائش. تو بولتے زیادہ آزمائش نہیں چاہیے تو زیادہ ایمان بھی نہیں ہوگا تو زیادہ آزمائش نہیں آئے گی, تو تھوڑا ایمان رکھیں گے ہم لوگ. سوال یہ ہے کہ تھوڑا ایمان رکھیں گے, تھوڑا ایمان ہوگا تو تھوڑی آزمائش آئے گی, زیادہ ایمان ہوگا تو زیادہ آزمائش آئے گی. بولتے ہیں زیادہ آزمائش نہیں چاہیے اس لیے زیادہ ایمان بھی نہیں چاہیے. اللہ خیر دے کر بھی آزمائے گا. ہاں, تو اس خیر دے کر بھی آزمائے گا, ضروری نہیں کہ مصیبتوں سے ہی آزمائے. اللہ تعالیٰ دروازے کھول. بھائی نے ماشاءاللہ ایک اچھا ایسپیکٹ بتایا ہے, حالانکہ کوشچن کا بہت ڈائریکٹ جواب نہیں ہے لیکن ایک ڈیمینشن ہے کہ خیر سے بھی تو آزمائش ہوتی ہے. آپ خیر کو سمجھ رہے ہو کہ آزمائش نہیں, خیر سے بھی تو آزمائش ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر, آپ کو ایک پرائز ضرور ملے گا. اور بتائیے, ایک منٹ, سوری آپ بتائیے جی. درجے الگ الگ, ریوارڈز, لیکن کم ایمان ہوگا تو کم آزمائش اور کم درجہ. تو دنیا بہت قیمتی ہے لوگوں کے لیے, تو اسی لیے بولتے ہیں کم درجہ چلے گا. کیا یہ آنسر ہے کہ اس کا کوئی اور آنسر ہے؟ جی آپ بتائیے. اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا, اجر زیادہ ہوگا, اتنا آزمائش ہوگا اور اتنا مضبوط بھی بنے گا. ماشاءاللہ آپ نے بالکل قریب کا آنسر دیا ہے, آپ کو ماشاءاللہ پرائز ملے گا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے یہاں پر بات یہ ہے, آپ غور کریے, کیونکہ ہم سب کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. یہ کوئی پولز پر رہنے والے کوئی انسان کے سے تعلق ہے ایسا نہیں ہے, یہ ہم میں سے ایک ایک سے تعلق رکھتے ہیں سوالات. کیا ہے پوائنٹ یہاں پر؟ یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے میرے بردرز کہ آزمائش ایک بات ہے, پریشانی آنا ایک بات ہے, پریشان ہونا دوسری بات ہے. پریشانی آنا ایک بات ہے, پریشان ہونا دوسری بات ہے. جیسے ایک ہیلدی آدمی کو سردی ہو تو وہ فکر کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں, صرف سردی ہوئی ہے. لیکن اگر کوئی شخص کو اگر فزیکل پرابلمز ہیں, جیسے مثال کے طور پر کوئی بیماری ہے بہت سیویئر, جیسے ایڈز وغیرہ, جس کے اندر ڈیفینس سسٹم خراب ہو جاتا ہے, اس کو سردی ہو جائے تو بہت خطرناک بیماری ہے اس کے لیے. مثال دے رہا ہوں, ایک پہلوان ہے, بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے, رکھ دیتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. بڑے بڑے وزن اٹھائے گا, رکھ دے گا, کچھ پرابلم نہیں ہے. ہم میں سے کسی کو بڑا وزن دے دیں گے تو ہاسپٹل پہنچ جائے گا. یہاں پہ بات ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہے اس سے بڑی بڑی پریشانی میں بھی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی آنا ایک بات ہے, پریشان ہونا دوسری بات ہے. تو بڑی بڑی پریشانی میں بھی وہ پریشان نہیں ہوتا. لیکن جس کا ایمان کمزور ہے نا, اس کو ایک پرابلم بھی آ جائے نا تو جا کر سوئسائڈ اٹیمپٹ کر لے, چھوٹی سی پریشانی میں بھی پریشان ہو جائے. تو پریشانی آنا ایک بات ہے, پریشان ہونا دوسری بات ہے. تو میرے بھائیوں, ایمان سے نہیں ڈرنا ہے ہمیں اسلام سے ڈر کر نہیں چلنا ہے, بلکہ اسلام میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ ہمارا خیر کا ہے, اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے ہمارے لیے. اور دنیا کے اندر اگر سب نعمتیں ملنا ہی اچھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی نظام رکھا ہوتا. لیکن اللہ جانتا ہے کیا بیٹر ہے, ہم نہیں جانتے. تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے 8 پوائنٹس. سب سے پہلا پوائنٹ, اور جو بھی پوائنٹ میں بتاؤں گا قرآن اور حدیث سے دلائل. اور ایک اور ریکویسٹ ہے, اگر آپ سب میرا تھوڑا ساتھ دو گے انشاءاللہ ریپیٹ کرنے میں, تو جاتے جاتے آپ کو انشاءاللہ 8 پوائنٹس یاد ہو جائیں گے جو زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں. اور میں یہ نہیں کہنے والا ہوں کہ ٹرائی کر کے دیکھو فائدہ ہوگا, میں کہوں گا کہ یقیناً فائدہ ہوگا, گارنٹیڈ فائدہ ہے, اس میں شک ہی نہیں ہے. کیوں شک نہیں ہے؟ کیونکہ شک کرنا کفر ہے. کیونکہ قرآن حدیث کی بات ہے, اگر میری بات ہوتی تو آپ بولتے کہ ٹرائی کر کے دیکھوں گا. یہ قرآن حدیث کی بات ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس میں سولوشن ہے. سب سے پہلا پوائنٹ, پانی کا سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے ایمان اور عمل صالح, ایمان اور نیک عمل. قرآن کی ایک آیت میں پڑھ رہا ہوں, اس میں دلیل ہے اس بات کی. ہم لوگ آیتوں کو اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں, آج ورلڈلی اینگل سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت میں, سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97, من عمل صالحا
جو کوئی نیک کام کرے گا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مومن، بشرط مومن ہے، ایمان والا ہے، تو نیک کام کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت ہو بشرط وہ مومن ہے، تو اللہ نے کہا، اب آیت سنیے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک بہت پاک زندگی دے دیں گے، ہم اسے ایک بہت ہی پاک زندگی حیاتاً طیبہ دے دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم اسے اس کا بدلہ اس کے بہترین عمل کے مطابق دیں گے۔ اس آیت کی کامنٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو کامنٹری میں ہمیں ملتا ہے کہ مفسرین نے بتایا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ریوارڈز کا ذکر کیا ہے، 2 انعاموں کا۔ پہلا انعام جس کا ذکر ہے حیاتاً طیبہ، اور دوسرا انعام جس کا ذکر ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کرتا تھا اس کے بہترین عمل کے مطابق۔ وہ کہتے ہیں یہ جو پہلا حیاتاً طیبہ کا ذکر ہے نا، یہ دنیا کی بات ہوگی، اور جو اللہ بدلہ دے گا وہ آخرت کی بات ہوگی۔ میرے برادرز ان اسلام، شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اچھے سے اچھا گھر آ جائے نا، لیٹسٹ ماڈل کی کار آ جائے، لگژری کار آ جائے، میرے پاس اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس اچھی سوسائٹی میں رہوں، حیات طیبہ مل جائے گی۔ لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بیسٹ سے بیسٹ گھر ہے، سب سے اچھی کارز ہیں، لیکن پھر بھی نیند کی گولی کھا کے سونا پڑتا ہے۔ حیات طیبہ وہاں ہے ہی نہیں، حیات طیبہ کہیں اور ہے۔ حیات طیبہ کیا چیز میں ہے؟ ایمان میں اور عمل صالح میں۔ ایمان اینڈ گڈ ڈیڈز، اچھے عمل۔ اب ایک انسان ہے جو اسلام سے دور اپنی زندگی بتاتا ہے، اور جو فرسٹریشنز اور جو ڈیفیکلٹیز اور جو پریشانیاں، ہو سکتا ہے وہ ایمان والا ہے لیکن مومن القوی، مضبوط مومن نہیں ہے۔ اگر وہ مضبوط مومن بنے گا تو وہ اس کی دنیا میں بھی اس کو خیر ملے گا، اس کی آخرت کا بھی خیر ملے گا۔ مضبوط مومن وہ ہوگا جو پریشانیوں کے اندر بھی پریشان نہیں ہوگا۔ تو میرے برادرز، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، قرآن و حدیث کی جب باتیں سنتے ہیں وہ اس لیے ہونی چاہیے تاکہ ہم اس پر پونڈر کریں، ہم اس پر کانٹمپلیٹ کریں، ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا مجھے حیاتاً طیبات چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حیاتاً طیبات چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ چاہیے۔ تو کیا کرنا ہوگا؟ ایمان اور عمل صالح۔ میرے برادرز، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ایک انسان کا لیول آف عمل الگ الگ ہوتا ہے، لیول آف ایمان الگ الگ ہوتا ہے۔ جتنا ایمان اور عمل ہے اتنی حیاتاً طیبہ ملے گی۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پھر وہ دعوت دیتا ہوں جو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے تاکہ ہم پونڈر کریں، صحیح مسلم کی بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، کتنا سٹرینج ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ ان ایوری تھنگ دیر از گڈ فار ہم، ولیس ذاک لأحد الا للمومن، یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، صرف مومن کے ساتھ ہے۔ This is only for the believer, not for anyone else. ان اصابتہ سرا، اگر خوشی آتی ہے، شکر فکان خیر لہ، شکر کرتا ہے، اچھا ہوتا ہے اس کے لیے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّا، اگر پریشانی آتی ہے، صبر فکان خیر لہ، صبر کرتا ہے، وہ بھی اچھا ہوتا ہے اس کے لیے۔ نعمت آتی ہے، شکر کرتا ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کرتا ہے۔ ریپیٹ کریں گے، نعمت آتی ہے، شکر کرتا ہے، نعمت، شکر، پریشانی، صبر۔ یہ صبر شکر فارمولا ہے۔ ہر زندگی کا لمحہ یا تو شکر کا لمحہ ہے یا تو صبر کا لمحہ ہے۔ اینڈ ہر حال میں خیر ہے کس کے لیے؟ بلیور کے لیے، ہر حال میں۔ اٹس اونلی گڈ فار ہم، اینڈ دس از ویری اسٹرینج۔ وہ بولے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، اچھا ہے کہ ہاں اچھا ہے۔ اگر تم بلیور ہو نا تو اچھا ہی ہوا۔ اگر کوئی کہے میرے بزنس میں لاس ہو گیا، اچھا ہوا، ہاں اچھا ہوا۔ اگر بلیور ہے تو اچھا ہی ہوا، ہر حال میں اچھا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت بڑے بڑے ڈیمینشنز ہیں، ہم آج دیکھنے والے انشاءاللہ۔ تو میرے برادرز، ایک انسان ہے جو ایمان اور عمل صالح سے دور ہے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے ہم سب آج جو بیٹھے ہیں نا یہاں پر اس پروگرام میں، ہمارے برادرز نے آرگنائز کیا، آئیے اس پروگرام کو ایک ذریعہ بنائیں اپنے اندر اس چینج کو لانے کا۔ میرے بھائیوں، دور مت رہیے اس چیز سے، ایمان سے دور مت رہیے، اس سے ڈریے مت، اس میں خیر ہے، ہر حال میں خیر ہے۔ اس سے دور رہنے میں پریشانی ہے۔ مضبوط مومن بننے میں پریشانی نہیں ہے، مضبوط مومن نہ بننے میں پریشانی ہے۔
تو آئیے آگے بڑھیے، ایمان میں بھی آگے بڑھیے اور عمل میں بھی آگے بڑھیے۔ قرآن میں اللہ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ انٹر انٹو اسلام ہوللی اینڈ کمپلیٹلی، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ میں بامبے سے ہوں۔ ایک بامبے کی کامن مثال ہے کہ جو ٹرینز ہوتی ہیں رش آورز میں اوور لوڈڈ ہوتی، اتنے سارے لوگ باہر لٹک کر کے جاتے ہیں، اور اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹس میں جن کی موت ہو جاتی ہے ٹرین سے گر کر۔ تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ کون شخص زیادہ سیف ہے؟ جو دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، ہاں، اور یہ تو 2 ہاتھ پکڑا ہے، لوگ ایسے میں لٹکتے ہیں، لٹل بٹ لٹکتے ہیں، وہ سیف ہے؟ یا اندر سیفلی بیٹھا ہوا ہے وہ سیف ہے؟ کون سیف ہے؟ اندر والا کہ باہر والا؟ obviously اندر والا۔ اب کچھ لوگ ہیں جو اسلام میں اسی طرح سے لٹکے ہوئے ہیں، تھوڑے سے اندر ہے، بہت سارے باہر ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دھکا لگ جائے گا، کچھ ہو سکتا ہے زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں کچھ ہو جائے گا اور وہ آدمی باہر گر جائے گا، اور سب سے قیمتی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے ہاتھ سے چلی جائے۔ تو میرے بھائیوں، باہر کیوں لٹکے ہوئے ہو؟ اندر آؤ، کم انٹو اسلام ہوللی اینڈ کمپلیٹلی، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ ڈونٹ بی افریڈ آف دس، یہ ہمارا بھلا ہے، دس از گڈ فار اس، یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے۔ تو انٹر انٹو اسلام کمپلیٹلی، حیات طیبہ ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ، ایسے لوگ سب سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب زندگی کے حالات گزرتے ہیں نا، تو ایسے لوگ سب سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ ہم اللہ کے بغیر نہیں ڈیل کر سکتے۔ اکیلے ڈیل کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن نہیں کامیاب ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ میں ہو، پھر دیکھیے کتنا فرق آ جائے گا، حیات طیبہ۔ اور پھر آخرت میں سننے ملے گا نفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو مطمئن ہے۔ تو فرسٹ پوائنٹ ہے ایمان اور عمل صالح، یہ ایک جنرل پوائنٹ ہے، اس کے اندر بہت کچھ آ جائے گا، لیکن ہم کچھ اسپیسیفک چیزیں بھی دیکھیں گے۔ اب میں جو اگلے 3 پوائنٹس بتاؤں گا یہ دل کے عمل ہے، اس کے آگے کے 3 پوائنٹس بتاؤں گا وہ باڈی کے عمل ہے، اور اس کے آگے لاسٹ پوائنٹ جو رہے گا وہ سوسائٹی کا عمل ہے۔ تو 3 دل کے عمل، پہلا یعنی کہ ہمارا پوائنٹ نمبر 2 وہ ہے میرے بردرز توکل، ٹرسٹ، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ پر بھروسے سے کمزور آدمی مضبوط بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتایا سورہ طلاق میں، سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ از انف فار ہم۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہا، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب توکل کی بات جب آتی ہے ٹرسٹ کی، تو 2 الگ ایکسٹریم ویوز ملیں گے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولتے ہیں ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ بھئی آپ کا بھروسہ اللہ پر ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہو؟ کیا اسلام نے ایسا توکل کا کنسیپٹ سکھایا ہے کہ کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرنا ہے، کوئی مینز اڈاپٹ نہیں کرنا ہے اور کہنا ہے کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے؟ Is this what Islam has taught؟ تو آئیے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا، اور یہ سوال میں ہمارا ایک میتھڈالوجی ہے اس ٹاپک پر کہ ہماری تھنکنگ کیسے ہوگی۔ اس سے سوال پوچھا گیا، آقلھا وتوکلوا اور اطلقھا وتوکلوا، کیا میں اونٹ کو باندھوں اور اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عاقلھا وتوکل، اسے باندھو اور بھروسہ پر اللہ پر کرو۔ مطلب بھئی اونٹ ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، باندھنا کیوں ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ باندھ کیوں رہے ہو؟ تو وہ صحابی کیا پوچھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو باندھ کر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کے بھروسہ کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونٹ کو باندھو اور بھروسہ کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضبوط مومن والی حدیث کے نا فرسٹ سیگمنٹ کیا آیا، احرص علی ما ینفعک، دیکھو کس چیز میں بینیفٹ ہے۔ یہ نہیں کہا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو اور کچھ مت کرو، کہنا میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ایکسٹریم ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا نتداوی، کیا ہم دوا لیں؟ بھائی بھروسہ اللہ پر ہے، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، پھر دوا کیوں لینا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم یا عباد اللہ تداووا، ہاں اللہ کے بندو دوا لو، فإن اللہ لم یدع داء الا وضع له شفاء،
کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کی شفا بھی بنائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذریعے اختیار کرنے سکھایا اور ساتھ ساتھ میں بھروسہ اللہ پر. سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم توکلوا علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسا پرندوں کو دیتا ہے. پرندوں کو کیسے رزق دیتا ہے؟ بھروسہ کرو گے اللہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا. پھر کہا تغدو خماسا وتروح بطانا. گھر سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں, گھر پہ واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, لیکن نکلتے ہیں نا گھر سے. تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرتے ہی نہیں, کہتے ہیں ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ ہمارے ہاتھ میں, ہمیں ہماری طاقت پر بھروسہ ہے, ہمیں ہماری کیپیبلٹی پہ بھروسہ ہے. یہ ادر ایکسٹریم ہے. صحیح راستہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا اور ذریعے بھی اختیار کرنا. تو میرے برادرز پوائنٹ نمبر 2 کیا ہے کہ آدمی ایک سچویشن میں ہے, جو بھی چیز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں زندگی میں, اب مضبوط مومن کیسے ڈیل کرے گا؟ احرص علی ما ینفعک کا کرے گا. دیکھے گا کیا چیز میں بینیفٹ ہے, کیا چیز میں بینیفٹ ہے, یہ راستہ لوں اس میں بینیفٹ ہے, یا وہ راستے سے جاؤں تو بینیفٹ ہے. دیکھ لیے, اب ٹینشن مت لو, اب اللہ پہ چھوڑو. ہر چیز کا ٹینشن خود لو گے تو تم پرفارم نہیں کر پاؤ گے, تو مضبوط مومن نہیں بن پائیں گے. اللہ پر بھروسہ کرنا, اللہ پر چھوڑنا, اس سے ٹینشن چلا جاتا ہے, اس سے پریشانی چلے آتی ہے, اس سے اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے. ایک انسان کمزور ہے لیکن اس کے اندر اسٹرینتھ کیسے آ جائے, مضبوط کیسے بن جائے وہ. آپ دیکھیے صحابہ کے بارے میں, بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے رہ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں, اور ذرا بھی ڈر نہیں ہے, ذرا بھی دل میں اور نہیں ہے کس کے سامنے میں کھڑا ہوں. کیوں پتہ ہے؟ پروفیسر فلپ کے ہٹی, ایک ہسٹورین, اپنی بک دا ہسٹری آف دا عربس, اس میں لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم had a nursery of heroes. ایک ایک صحابی ہیرو ہے, ایک ایک صحابی ہیرو ہے. کیسے؟ ان کا اللہ اکبر سے مذاق میں نہیں تھا, ان کے دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ اکبر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے. میرے برادرز, اللہ پر چھوڑنا سیکھنا ہے. چھوڑ دو, کیا کر سکتے, کیے کہ نہیں کیے کر لو. ان کو باندھے یا نہیں باندھے, باندھ دیے, اب اللہ پہ چھوڑو. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں دریا کے سامنے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, اور ساتھ میں بنی اسرائیل ہے. اور بنی اسرائیل کہہ رہی ہے, قرآن کی سورہ شعراء کی آیت ہے, سورہ 26 آیت نمبر 61, اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. موسیٰ ابھی تو پکڑے گئے, ابھی تو پکڑے آئیں گے. ان کو کچھ بھروسہ تھا ہی نہیں جیسے کہ اللہ پر, کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے تو کچھ ان کے لیے بیٹر ہے, اس لیے تو بھیجا ہے وہاں پر دریا کے سامنے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے موڑ پر آ کے بولتے کہاں لا کے پھنسا دی, ہاں یہ یہاں کہاں لایا ہو, پیچھے سے فرعون, آگے دریا, رستہ دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے. لیکن توقع یہی ہے, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کمانڈ کو فالو کر کے یہاں تک آئے تھے. انہوں نے کہا کلا معی ربی سیہدین, نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ ہدایت دے گا مجھے. بھروسہ تھا ان کا اللہ پر. میرے بھائیوں, بھروسے سے ٹینشن چلے آتا ہے. کوئی ٹینشن میں نہیں دکھ رہے موسیٰ علیہ السلام. وہی دریا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا, راستہ نکال کر دریا میں سے راستہ, اور وہی دریا میں فرعون ڈوب گیا. وہی دریا ان کے بچنے کی ذریعہ بنا, اور وہی دریا فرعون کی ہلاکت کا ذریعہ بن گیا. تو اللہ جانتا ہے, ہم نہیں جانتے ہیں. اب کیسے زندگی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگے کبھی دکھے کہ سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے. ویسی سچویشن تو نہیں ہوگی, اس سے کم ہی درجے کی ہوگی. لیکن جو اللہ وہاں پر ان کے لیے راستہ نکال سکتا ہے, ہمارے لیے بھی راستہ نکال سکتا ہے. Learn to leave it on him. اللہ پر چھوڑنا سیکھیں. تو یہ چیز نہیں کرتے, یہ دل کی عبادت ہے, یہ دل کی عبادت ہے. اللہ loves those who put their trust on him. اللہ پر چھوڑنا, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفا میں ہیں, اور آ گئے تھے وہ لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر گفا کے دروازے تک. ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فکر سے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کیا کہنا ہے تمہارا ان دو کا جن کا تیسرا اللہ ہے. میرے بھائیوں, ایک مثال لیتا ہوں سمجھنے کے لیے. مان لیجئے کوئی بھی ٹینشن آپ کو ہو گیا, کوئی بھی پرابلم آ گیا. اب یہ ٹینشن اور پرابلمس میں آدمی کئی بار گناہوں میں چلے آتا ہے. کچھ لوگ ٹینشن میں آتے ہیں تو سگریٹ پینے لگتے ہیں, ہاں. کچھ لوگ ہیں جو شراب کی طرف چلے آتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو دنیا سے بھاگنے کے لیے کچھ چیزیں کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو میوزک سنتے ہیں. میوزک سننا حرام ہے. میوزک ٹیکس یو ٹو کلاؤڈ 7, دنیا کی حقیقت سے دور لے آتی ہے. اسی لیے لوگ حقیقت سے بھاگنے کے لیے میوزک کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں. کچھ لوگ موویز کی طرف جاتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں, یہاں پہ رہو, فائٹ کرو اور جیتو. المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف. مضبوط مومن بہتر ہے
اور اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. ڈونٹ گیو اپ. اب کوئی بھی چیز پہ ٹینشن ہے. مثال دو, میں آپ کو ایک مثال یہاں کی دیتا ہوں. مان لو کہ اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کا یہاں کا جو سول آئی ڈی ہے کینسل ہو رہا ہے, آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا واپس. سوچو ذرا ایک سیکنڈ, دھیان دیجئے میرے بھائیوں, قرآن حدیث کی باتیں ہیں, وہ سب چلتا رہے گا دنیا میں, پلس اینڈ مائنس چلتا رہے گا, ہم اپنا کام کریں. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے ہم میں سے کسی کے ساتھ کہ خبر ملی کہ سول آئی ڈی کینسل ہو رہا ہے, ٹینشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ سب کچھ بنا بنایا چھوڑ کر, جاب, کریئر, بزنس, پروفیشن سب چھوڑ کر واپس جانا پڑے گا. ٹینشن کی بات ہے یا نہیں؟ آئی آل وتھ می, آپ لوگ ہیں نا یہاں, جزاک اللہ خیر. اب یہ بتائیے کہ اگر ایسی سچویشن ہو جائے اور کوئی منسٹری کا لنک نکل آئے, کوئی رائل فیملی سے لنک نکل آئے, اور وہ لنک سے بولے کہ بھائی ڈونٹ وری, آپ کا کام ہو جائے گا, کچھ پرابلم نہیں آنے والا ہے. ٹینشن دور ہوا یا نہیں ہوا؟ دور ہوا. لیکن مان لیجئے کہ وہ ٹاپ لنک کی جگہ آپ کی آفس کا کوئی مندوب کہے کہ ڈرو مت, میں آ کے کر کے آؤں گا. اب ٹینشن کم ہوا, لیکن اتنا نہیں جتنا کہ منسٹری یا رائل فیملی سے کم ہو رہا تھا نا. ایک نارمل مندوب سے تو نہیں ہو رہا ہے, اتنا کم تو نہیں ہو رہا ہے. ہاں, پتہ چلا جتنے بڑے پر بھروسہ کر رہے ہیں اتنا ٹینشن کم ہو رہا ہے. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. ہاں, اللہ پر بھروسہ کریں گے تو ٹینشن کم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں, جب ہم دنیاوی طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی گنڈے کا فون آ جائے اور پولیس کمشنر کا فون آ جائے بامبے میں, ہاں مثال دے رہا ہوں کہ ڈرو مت, میرے آدمی ہیں, کچھ نہیں ہونے والا, اور اس کی جگہ پر ایک گلی کا حوالدار بولے ڈرو مت میں ہوں, تو وہ حوالدار سے اتنا کم نہیں ہوا جتنا کمشنر کے فون سے ہو رہا تھا. لیکن سب سے پاورفل کون ہے؟ اللہ سب سے پاورفل ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ پر چھوڑنا سیکھیں. دیکھیے اگر ہم لوگ یہ لیسن یہاں سے لے کر جائیں گے نا, یہ ایک ایک چیز بہت قیمتی چیز ہے زندگی بھر کے لیے. زندگی میں یہ کوئی بھی پرابلم, کوئی بھی سچویشن آتی ہے, اس کو ڈیل کرو, کیسے ڈیل کرنا ہے, لیکن ٹینشن اس کا مت لو, اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اللہ لفظ بھائی دنیا میں کیا ہوتا ہے نا کہ انسان کو بولیں گے نا یہ چیز کا ٹینشن تم لو, سب ٹینشن مجھ پہ چھوڑ رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ لائکس دس, اللہ لفظ دس, ان اللہ یحب المتوکلین. چلیے 2 پوائنٹ ہو گئے. تھرڈ پوائنٹ, اب میرے بردرز, ہمارے ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے, وہ ہے بلیف ان ڈیسٹینی, تقدیر پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا سورہ حدید میں, سورہ 57 آیت نمبر 20, ما اصاب من مصیبت فی الارض, زمین پر کوئی مصیبت نہیں آتی, ولا فی انفسکم, نہ تمہارے خود کے نفس میں کوئی مصیبت آتی, الا فی کتاب من قبل ان نبرأها, سوائے یہ کہ وہ ہونے سے پہلے کتاب میں لکھی ہوئی ہے, کتاب میں لوح محفوظ میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے. وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, اللہ کے لیے وہ ایزی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی. جو چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی اس پر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر فخر بھی مت کرو. جو ہاتھ سے چھوٹ گئی اس پر افسوس مت کرو, جو چیز مس ہو گئی اس پر افسوس کرنے مت بیٹھو, اور جو چیز اللہ نے دیا اس پر فخر بھی مت کرو. میرے برادرز, تقدیر پر ایمان یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ایک شخص کو مضبوط مومن بنانے میں. ہوتا کیا ہے, اب ایک راستے پر چل رہے ہیں, پھر کچھ الٹا ہو گیا, تو آدمی اب کیا کرے, اب پھر سے دیکھے اہدنا صراط ما ينفع, دیکھو کہاں بینیفٹ ہے, کیا چیز صحیح ہے, دیکھو یہ صحیح راستہ ہے, یہ صحیح راستہ ہے. لیکن وہاں پر جب پرابلم آتا ہے کسی راستے میں تو آدمی سوچنے لگتا ہے ارے اگر یہ راستہ نہیں لیا ہوتا نا, میں وہ راستہ لیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, اگر وہ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, کاش میں وہ کیا ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا, یہ مت کہنا اگر میں وہ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ چیز پہلے سے ڈیسٹنی میں ہے. میرے برادرز, سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی سنن ترمذی کی حدیث کے مطابق وہ ہے قلم, اور اسے کہا اکتب, لکھو. اور آسمان اور زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے اس قلم نے لکھ دیا کہ کیا کیا ہونے والا ہے. اب یہ جو راستے پر جو ہوا, یہ چیز آسمان اور زمین کے بننے کے 50,000 سال پہلے سے وہاں لکھا ہوا تھا, وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا تھا. There was no way that
You could have stopped this from happening. یہ تو ہونا ہی تھا, اس سے بچ ہی نہیں سکتے تھے, اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. میرے بھائیوں, یہ چیز ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے 6 pillars آف ایمان میں سے ہے, تقدیر پر ایمان. اب کئی لوگ اس بات پر آبجیکشن لیتے ہیں, حالانکہ آبجیکشن نہیں لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں ارے پہلے سے لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کریں. دیکھیے, پہلے سے لکھا ہوا ہے, اللہ جانتا ہے اس لیے لکھا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے, اور علم میں سب کچھ ہے اور اتنا کنفرمڈ ہے کہ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کیونکہ اللہ کے علم میں ہے. تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو لوگ اس بات پر آبجیکشن لیتے ہیں کہ کیا تم ایک ایسے رب پر ایمان لانا چاہتے ہو جو نہیں جانتا ہے, جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اچھا ایسا ہو گیا, ارے ویسا ہو گیا, اس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے. ایسے رب پر ایمان ہے تمہارا, یا ایسے رب پر ایمان ہے جو سب کچھ جانتا ہے؟ کیسے رب پر ایمان ہے ہمارا؟ جو سب کچھ جانتا ہے. ایسے رب پر ہمارا ایمان ہے. تو سب کچھ جانتا ہے تو کیا ہونے والا ہے وہ بھی تو جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ جانتا ہے, اور اتنا کنفرم جانتا ہے کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ میرے بھائیوں, یہ کلیئر بات ہے کہ ہم کیا کریں اس سچویشن میں, وہ ہمیں کرنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی پرابلم آ جاتا ہے نا, تو آدمی جب یہ سوچتا ہے ارے کاش میں وہ کیا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا, اس میں اس کی مینٹل انرجی چلے جاتی ہے, اس میں وہ مینٹلی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, اس اگر سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا ہے. شیطان کا دروازہ کھل گیا, اب یہ شخص ڈیفیٹڈ ہوگا دنیا آخرت دونوں میں. میرے برادرز ان اسلام, کچھ پرابلم زندگی میں آئیں, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں, ایک ہیبٹ بنائیے, ایک تھنکنگ بنائیے کہ ڈونٹ سے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ نہیں ہوتا, یہ تو ہونا ہی تھا. ہاں, لیسن لرن کریں گے, غلطی سے سیکھیں گے, اگلی بار تھوڑا خیال رکھوں گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, لا یلدغ المؤمن فی جوہر واحد مرتین, مومن ایک بل میں 2 بار نہیں ڈسایا تھا. سیکھیں گے, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نہیں ہوتا, میں وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں کہیں گے. اچھا, لوگ بھی کیسے ہیں نا, وہ آ کر صحیح چیز کرنے کی جگہ وہ کہتے ہیں تم یہ کرتے نا تو یہ نہیں ہوتا. تو جب کوئی آ کر ایسا کہے تو اسے کہیے رکیے, آپ یہ بتاؤ کہ اب کیا کروں, اب کیا کروں بتاؤ. جو ہونا تھا وہ ہونا تھا, ہاں سیکھ لیا میں نے کہ یہ چیز کا خیال رکھنا ہے, لیکن اب کیا کروں یہ بتاؤ. آ کر کے شیطان کے لیے دروازہ مت کھولو, ہمیں سکھانا ہے. میرے بھائیوں, یہ تھنکنگ ہے جو ہم سکھائیں اور خود بھی جانیں. تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3, وہ ہے تقدیر پر ایمان. یہ بھی دل کی چیز ہے, تقدیر پر ایمان. اس سے بہت سکون ملے گا, اس سے ایک انسان بہت مضبوط ہو جائے گا. اس سے اسے پتہ چلے گا کہ بھئی جو ہونا ہے وہ تو پہلے سے لکھا ہوا تھا, اب میں کیا کروں وہ دیکھوں. اب یہ پرابلم آ گیا, اب کیا کروں, یہ راستے پر جاؤں یہ راستے پر جاؤں. تو میرے برادرز ان اسلام, یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 3. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح. اس سے کیا ملے گا؟ حیاتن طیبہ. سورہ نحل کیا ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ توکل, ٹرسٹ اللہ پر, اللہ پر چھوڑے ہم, لیو اٹ آن ہم, اللہ کو پسند ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان. نمبر 4 اور یہ نمبر 4 ہے, وہ ہے آخرت پر ایمان. جب انسان آخرت کو سامنے رکھتا ہے نا, تو دنیا کی سب پرابلمس انسگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں, چھوٹے ہو جاتے ہیں. میرے برادرز, ابھی سے میں تھوڑا شارٹ میں لے رہا ہوں سارے پوائنٹس, مختصر. ایک حدیث بتاؤں گا اس موضوع پر, جس حدیث سے ہم یہ پوائنٹ کا انسپریشن لے رہے ہیں کہ اس پوائنٹ کا تعلق اس موضوع سے کیسے ہے, اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کو فکر ہو آخرت کی, تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جعل اللہ غناہ فی قلبی, من کانت ہمہ آخرت ہمہ, جسے آخرت کی فکر ہے تو جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں مالداری پیدا کرے. وجمع لہ شملہ, اور اس کے سارے معاملات آرگنائز ہونے شروع ہو جائیں گے, جمع ہونا شروع ہو جائیں گے, آرگنائز ہونے لگیں گے. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا اس کے پاس آئے گی اور ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. رغم یرغم, ناک رگڑنا, دنیا یعنی کہ ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی. 3 چیزیں بتائی اوتھینٹک حدیث. اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ, اور وہ شخص جس کو دنیا کی فکر لگی, آخرت کی کوئی فکر ہے ہی نہیں, اس کو ٹوٹل کنسرن اس کا صرف دنیا ہے. کیا ہو رہا ہے میرا انویسٹمنٹ کا, کیا ہو رہا ہے میری پراپرٹی کا, صرف دنیا کا. دنیا کی فکر کرو, لیکن مین فکر ہونی چاہیے آخرت کی, کیونکہ آخرت اصل ڈیسٹینیشن ہے. دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہی نہیں ہیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جسے دنیا کی فکر لگی ہوگی جعل اللہ فقرہ فی قلبی، اللہ اس کے دل میں غریبی کو ڈال دے گا، دل میں غریبی کو ڈال دے گا. وفرق علیہ شملہ، اس کے سارے معاملات بکھر جائیں گے. وما یؤتیہ من الدنیا الا ما قدر لہ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنا کہ پہلے سے اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، مطلب جتنی لکھی ہوئی اتنی ملے گی. تو میرے بردرز آخرت کو مین کنسرن، پرائم کنسرن آخرت، یہ ہمارا 4th پوائنٹ. اب ہم آتے ہیں 5th پوائنٹ. اب میں نے بتایا 3 چیزیں ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہے، 3 چیزیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہے، یعنی کہ ہمارا 5th پوائنٹ ہے اور جسم کی تعلق رکھنے والی فرسٹ چیز. اور اس تعلق سے ہمیں قرآن کی ایک آیت ملتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے. مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے. ہمارا انسپریشن ہے مدد کیسے ملے، ایک شخص مضبوط مومن کیسے بنے، تو اسے مدد حاصل کرنی چاہیے صبر سے. صبر دیکھیے ہوتا کیا ہے نا کہ بہت سارے پرابلم صرف اس کو ٹائم دو تو خود بخود سالو ہو جاتا ہے، لیکن پیشنس رکھیں، اگر تھوڑا سا رکے تو پرابلمس خود بخود سالو ہوتے ہیں. سب سے بیسٹ مرہم جو ہوتا ہے وہ وقت کا مرہم ہوتا ہے. تو لیکن پیشنس رکھنا بہت ضروری ہے، صبر رکھنا. تو اللہ نے کہا مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے. صحیح مسلم کی حدیث ہے الصبر ضیاء، صبر روشنی. روشنی کب چاہیے؟ اندھیرے میں چاہیے. کتنے سارے لوگوں کی کہانی، کچھ پرابلم آ گیا تو خود کے ہاتھ کو جا کے کانچ پہ مار دیے، خود کو ہی جا کر مارنے لگے. ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ، نے سر کو دیوار پہ پٹک دی، گھر میں ٹینشن ہو گیا، پرابلم ہو گیا. تو صحیح بات تو یہ ہے نا کہ صبر ضیاء، صبر روشنی ہے، اور یہ روشنی اندھیرے میں چاہیے، اور یہ روشنی سے راستہ دکھنے لگے گا. پھر سے میرے برادرز ان اسلام، پیشنس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو میں ایک صرف مثال بتاتا ہوں اور آپ اس مثال کی امپورٹنس سمجھیں. ایک آدمی ہے جس کے پاس ایک سائڈ پر قیامت کے دن نیکیاں ہوں گی، دوسری سائڈ پر گناہ ہوں گے. نیکیاں زیادہ ہوگی تو جنت، گناہ زیادہ ہوں گے تو جہنم. اب ایک آدمی ہے جس کے گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم پڑ گئی، جہنم جانے والا ہے، وہاں پر جلنے والا ہے. 70 ٹائم اسٹرانگر آگ جو جہنم کی آگ ہے اس میں وہ جلنے والا ہے. لیکن پھر یہ ہوا کہ دنیا میں اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا، اس کے بزنس میں لاس ہو گیا، کچھ بھی پرابلم آ گئی، اور وہ فریکچر پر اس نے صبر کیا. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف. اب کیا ہوتا ہے، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی ایک مشکل پر مسلم پر، بخاری کی حدیث ہے، جب بھی ایک مسلم پر مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہم او غم او سقم او شدہ، ٹینشن آتا ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی بھی تکلیف آتی ہے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی گناہ معاف ہوتے ہیں. اب یہ آدمی جانے والا ہے جہنم، لیکن بیکاز اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا، اس نے اس پر صبر کیا. اب وہ صبر کی وجہ سے اس کے اتنے گناہ معاف ہو گئے، اور قیامت کے دن فائنلی جب ترازو میں جا رہے ہیں اعمال تو اس کی نیکیاں بھاری نکل گئی. اور ہم لوگ بولتے ہیں کتنا برا ہو گیا تمہارا ہاتھ ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے، لوگ جب جاتے ہیں نا تو وتواصوا بالصبر کرنا چاہیے، صبر کی تلقین کرنا چاہیے. کتنا برا ہو گیا تمہارے ساتھ، کیا برا ہوا، اچھا ہوا، مومن ہے تو اچھا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے لا باس طہورا انشاءاللہ، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ. یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے برادرز، ہمارا سوسائٹی کی تھنکنگ ہے نا، وہ تھنکنگ میں ہی پرابلمز ہیں جو ہمیں چینج کرنا ہے. ہم سب سلیوشن کا حصہ بنے. تو یہاں پر صبر کی طرف خود بھی رہنا، لوگوں کو بھی پوش کرنا. صبر سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے. ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا سیکنڈ ٹائم. علماء بتاتے ہیں جو سیکنڈ ٹائم جو کہا تو اسری یسرا، اسرن کے اندر ال نہیں لگا ہے. ہاں، اسرن میں ان مع العسر، اسر میں ال لگا ہے، یعنی کہ خاص. اسرن پریشانی، ایک پریشانی، اور یسرا میں ال نہیں لگا ہے، یعنی ایک پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. پھر اللہ نے کہا پریشانی کے ساتھ آسانی ہے تو پریشانی تو خاص ہے، اسپیسیفک ہے، ال لگا ہے اس میں، مطلب ایک پریشانی کے ساتھ دو آسانی ہے. اس آیت سے ہمیں دلیل ملتی ہے. تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے. جس اللہ نے مشکل دی آسانی بھی دے گا. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں، یہ ہو گیا ہمارا جو پیشنس سے مدد طلب کرنا. اگلا پوائنٹ صلاح سے مدد طلب کرنا. نماز. ہوتا کیا ہے نا، آپ دیکھیں گے کئی بار لوگوں کو جب مل کر ہم پوچھتے ہیں بولے کیا حال ہے، سب ٹھیک چل رہا ہے. کوئی شخص ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے،
نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی بہت ٹینشن ہے آج کل، بہت ٹینشن ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا. حالانکہ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو صبر اور صلاح سے. اچھا آپ کو پتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، سب سے بیسٹ تھے لیکن تھے ایک انسان، انہیں بھی گزرنا پڑا. صحابی بتاتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذا اصابہ شیء، جب کوئی پریشانی ان پر آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی، نماز پڑھتے تھے. جب کوئی پریشانی آتی تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. نماز میں مدد ہے، نماز میں ہیلپ ہے. تو نماز پڑھتے تھے. کون سی نماز پڑھتے تھے؟ فرض کے ایکسٹرا. فرض تو ایسے پڑھنا ہے نا، ایکسٹرا نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ اس میں مدد ہے. نماز میں اس کے اندر ان بلٹ ہے مدد. میرے بھائیوں اگر نماز ہم لوگ دھیان سے پڑھ لینا تو نماز کے بعد بہت ریلیف لگے گا. اور نماز کے اندر یہ پڑھنا چاہیے کہ صلی صلاۃ مودع، الوداعی نماز پڑھنی چاہیے، لاسٹ نماز پڑھ رہا ہوں تو صلاح. اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن آ گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ٹینشن آ گیا تو سگریٹ پیتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ نماز پڑھنا، کہ پریشانی آ گئی تو نماز پڑھو. میرے بھائیوں پریشانیاں تو آتی ہیں نا. اب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ ہم میں سے ایک ایک سے تعلق رکھتی ہے باتیں، کیونکہ ایوری ون ہیز ٹو پاس تھرو دس. چوائس نہیں ہے یہاں پر. انسان چاہتا ہے کہ دنیا میں پریشانی نہ آئے، ٹینشن نہ آئے، لیکن آنی ہی ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، میں تمہیں یقیناً آزماؤں گا خوف سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جان کے نقصان سے، محنت کے پھلوں کے نقصان سے، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن خوشخبری تو صبر کرنے والوں کو. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 155. تو میرے بھائیوں یہ تو ہونا ہے. اور ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہے. ایسی جگہ ہے. کہاں ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا کہاں ہے؟ مسجد. مسجد میں ماشاءاللہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو شیطان آ کے وسوسہ بھی ڈالتا ہے نا. ایسی جگہ کہاں ہے جہاں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ جنت. آخرت ہی نہیں، آخرت میں جہنم بھی ہوتی ہے. جنت. جنت میں کیا آتا ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس میں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آگے کی چیز ہے پچھلی چیز؟ آگے کی چیز کا خوف ہوتا ہے. غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ پچھلی چیز. جنت میں خوف بھی نہیں ہوگا اور غم بھی نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 5 6 7. 3 نمبر سنائی دیے، ریویژن کرنا پڑے گا اسٹارٹنگ سے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح. اس سے کیا ملے گا؟ حیات الطیبہ. ٹرین میں باہر لٹکیں گے، ہاں انشاءاللہ اندر داخل ہو جائیں گے نا، سیف ہو جائے گا ایمان، اندر آ جائیے سیفر پوزیشن. نمبر 2 بھروسہ اللہ پر. چھوڑیں گے اللہ پر کہ خود ٹینشن لیں گے؟ خود کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم لوگ کمزور سے انسان ہیں. کس پر چھوڑنا ہے؟ اللہ پر چھوڑنا ہے. یہ دل کی عبادت ہے. نمبر 3 تقدیر پر ایمان. جو ہونا تھا ہونا تھا، جو ہونا تھا ہونا تھا. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے نا تو کئی بار کتنے سارے ٹینشن ہوتے ہیں. ارے کل کیا ہو جائے گا، ارے وہ کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، ارے جو ہونا ہے ہوگا، ابھی کیا کروں. بھئی آدمی کے اوپر جو ٹینشنز ہیں نا تو کچھ ہوتے ہیں جو پچھلے، کچھ ہوتے ہیں جو آنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں پریزنٹ ٹینس. تو تقدیر پر ایمان سے کیا ہوتا ہے؟ جو آنا ہے، جو آنا ہے وہ تو بچ ہی نہیں سکتے ہیں. جو آنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے 50,000 سال پہلے سے. لیکن اب کیا کروں؟ پریزنٹ ٹینس میں. پریزنٹ ٹینس کو فائٹ کر لیں گے تو کتنا ٹینشنز کم ہو گئے. ہاں میرے بھائیوں پریزنٹ ٹینس میں رہیں گے نا، ڈے ٹائٹ کمپارٹمنٹ. پریزنٹ ٹینس میں کیا ہے؟ وہ بالکل ارے یہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہوگا تب دیکھیں گے. اوکے تو تیسرا پوائنٹ تقدیر پر ایمان. چوتھا پوائنٹ آخرت پر ایمان. آخرت کے اوپر فوکس ہوتا ہے نا تو پھر زندگی میں اللہ تعالیٰ دل میں کیا ڈال دیتا ہے؟ غناہ فی قلبی. اللہ تعالیٰ دل میں مالداری ڈال دیتا ہے. اچھا یاد رکھیے الغنا فی القلب والفقر فی القلب. مالداری دل میں ہے اور غریبی بھی دل میں ہے. مالداری کہاں ہے؟ دل میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں مالداری بینک بیلنس میں، مالداری کون سی پراپرٹیز ہے اس میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الغنا فی القلب. مالداری دل میں ہوتی ہے. والفقر فی القلب، غریبی بھی دل میں ہوتی ہے. ومن کان غنا فی قلبہ، جس کے دل میں مالداری ہے، لا یضرہ ما لقی من الدنیا، دنیا کی کوئی بھی پریشانی اس پر آئے نا اس کو پرابلم نہیں ہوگا جس کے دل میں مالداری ہے. ومن کان الفقر فی قلبہ، لیکن جس کے دل میں غریبی ہے، لا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی ما اکثر من الدنیا. دنیا بہت کچھ مل جائے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا. بہت کچھ مل جائے تو بھی بیچارہ دل میں ہی غریب.
تو میرے برادرز، میں آپ سب کو یہاں آج کے اس پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں کہ مالدار بن جاؤ. اور مالداری کہاں ہے؟ دل میں. اور غریبی بھی، غریب بن کے زندگی مت بتاؤ، مالدار بن کے گزارو. مالدار کون ہوتا ہے؟ جس کی مالداری دل میں ہے. اور غریب کون ہے؟ جس کی غریبی دل میں ہے. جیسے آپ دیکھیں گے آدمی کے پاس بہت کچھ ہے، ارے میرے پاس وہ گاڑی نہیں ہے، ارے میرے پاس وہ ایریا میں گھر نہیں ہے، ارے میرے پاس وہاں پہ فارم ہاؤس نہیں ہے، ارے میرے پاس یہ نہیں ہے. ارے مالدار نہیں ہو. مالداری تو دل میں ہوتی ہے. ریئل مالداری از کنٹینٹمنٹ، ہاں، قناعت. یہ بہت بڑی مالداری ہے. تو ہم کون سے پوائنٹ پر تھے؟ فورتھ پوائنٹ. وہ کیا ہے؟ وہ آخرت پر. آخرت پر اگر ایمان ہوگا، آخرت پر فوکس ہوگا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جنگل میں جاؤ، دنیا میں، دنیا کے اندر رہو، دنیا میں ڈیل کرو. مین فکر دنیا کی مت رہو، مین فکر آخرت کی رہو کہ آخرت میں میرا کیا ہونے والا ہے. بھائی قیامت کے دن کھڑے رہوں گا تو ریڈی ہوں کہ نہیں ہوں؟ کوئی آ کے مدد تو نہیں کرنے والا ہے، تب کوئی آ کے تھوڑی نیکیاں دے دے گا، وہ بھی نہیں ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگنے والا ہے. وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں سے بھاگنے والا ہے، اپنے ابا سے بھاگنے والا ہے. وہ صاحبتہ و بنیہ، اس کے ساتھی کی سے بھاگنے والا ہے، اس کی اولاد سے بھاگنے والا ہے. وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ کوئی مدد کرنے والا ہے؟ تیار ہیں ہم لوگ اس دن کے لیے؟ 4 پوائنٹ ہو گئے. 5واں پوائنٹ صبر سے مدد حاصل کرنا. ہاں. 6واں پوائنٹ صلاح سے مدد حاصل کرنا. 7واں پوائنٹ، لوگ بولتے ہیں کہ جب پرابلمز ہو جائے نا، ٹینشن ہو جائے نا، تو کسی ایسے کو پکڑو جو سنتا زیادہ ہو، بولتا کم ہو، اور اس کو جا کر اپنے پرابلم بتاؤ کہ دیکھو یہ پرابلم ہے. تھوڑا دل ہلکا ہوتا ہے، تھوڑا اچھا ہوتا ہے. ویل جس کو بھی بتائیں گے اس کو تو خود کے پرابلمز ہیں، وہ بولے مجھے خود پرابلمز ہیں. اب کئی بار ایسا ہوتا ہے، کئی لوگ بتاتے ہیں کہانیاں، تو میں نے اس کو بتایا نا تو اس نے میرے خلاف ہی وہ انفارمیشن یوز کی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت آنے پر وہ سامنے والا غلط استعمال کر دیتا ہے. انسان ہوتے ہیں ایسے ایسے. اب اس کے اندر میرے بردرس، کبھی رات کے بیچ میں ٹینشن ہو گیا، کون ملے گا رات کے بیچ میں؟ کس کو فون کریں گے؟ 2 بجے کس کو فون کریں گے؟ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون ہے جس سے ہم اینی ٹائم بات کر سکتے ہیں، جس کو ہم اینی ٹائم پکار سکتے ہیں، جس سے ہم اینی ٹائم اپنے پرابلم بتا سکتے ہیں کہ اللہ آج بھی میرا انٹرویو فیل ہو گیا، آج بھی بزنس میں سیل نہیں ہوا، جو بھی پرابلم ہے بتاؤ اسے اللہ تعالیٰ کو. اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر طاقت ہے. تو میرے بردرس، اپنے رب سے بات کریں، اور اس کے اندر کوئی فارمیلٹیز ادا نہیں کرنی پڑی کہ اتنے روپے کا چڑھائیں گے تو ہی بات کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم اینی ٹائم بات کر سکتے ہیں، اینی ٹائم. آپ چلتے چلتے راستے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. ہاں میرے بھائیوں، اینی ٹائم. اگر وضو میں ہے تو بیٹر ہے، نہیں ہے تو بھی کر سکتے ہیں. قبلہ رخ بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں تو اچھا ہے، بیٹر ہے، لیکن بغیر قبلہ رخ ہوئے بھی دعا کر سکتے ہیں. بہت سارے دلائل ہیں اس کے. تو میرے برادرز، اپنے رب سے کنیکٹڈ رہو، اپنے رب سے کنیکٹڈ رہو. اور اللہ تعالیٰ کو جب بتاتے ہیں نا تو بہت دل ہلکا ہو جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے بات کریں. صرف دنیا کی چیزیں مت مانگتے رہو کہ اللہ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. تو کیا ہے معاملہ؟ جو صرف دنیا کی چیزیں مانگے گا اس کے لیے آخرت میں بربادی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا آخرت دونوں کا خیر مانگنا. دنیا کی کوئی چیز مانگ رہے تو آخرت کی بھی 10 چیزیں ساتھ میں مانگیں. آخرت پہ بھی مین فوکس ہونا چاہیے ہمارا. میرے بھائیوں، اور اللہ سے مانگے نا تو لوگ کیسا مانگتے ہیں؟ اعوذ باللہ، میں صرف بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی انٹریکٹ تو ہمیں سننے میں ملتی ہے یہ سب باتیں. کہتے ہیں اللہ دیتا تو نہیں ہے لیکن تھوڑا مانگ کے دیکھتا ہوں. ہاں، ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی. جیسے بندہ میرے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا. تم کیا سوچے میرے بارے میں ویسا ہی کروں گا تمہارے ساتھ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ. اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ دے گا، یقین کے ساتھ اللہ دے گا. ایسا نہیں کہ ہاں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹرائی کرنا نہیں، یقین کے ساتھ مانگو. اللہ جانتا ہے کیا اچھا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ سے مانگو، ضد کے ساتھ مانگو. کوئی حرام چیز نہیں مانگنا، غلط چیز نہیں مانگنا، باقی ضد کے ساتھ مانگو. تو میرے برادرس، دعا میں بہت بڑا سکون ہے. ہمیں کئی دعائیں ملتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن کے ٹائمز پر پڑھا کرتے تھے. آپ وہ بک سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہو گیا ہمارا پوائنٹ نمبر 7. اب پوائنٹ نمبر 8 لاسٹ. اب کئی بار کیا ہوتا ہے کہ دنیا تو زندگی تو ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، لیکن زندگی میں ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو ٹینشن ہوتا ہے زندگی کا. کسی کے لیے رشتہ داروں میں ہوتا ہے، کسی کا کوئی پڑوسی ہوتا ہے، کسی کے لیے باس ہوتا ہے آفس میں، کسی کے لیے آفس میں اس کا امپلائی ہوتا ہے، یا کوئی کسی کے لیے پارٹنر ہوتا ہے، یا کسی کے لیے کوئی اور ہوتا ہے.
یہ پرابلم بڑا خطرناک پرابلم ہے. لوگ بولتے ہیں باقی پرابلم تو ڈیل کر لیتا ہوں لیکن اس سے ڈیل نہیں کر سکتا ہوں. اب یہ پرابلم کا کیا سلیوشن ہے؟ پہلا میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. پہلا سلیوشن یہ ہے میرے بردرس کہ جس کا بھی پرابلم ہے ذرا اس کے اندر دیکھو پازیٹیو کیا ہے, پازیٹیو چیزیں بھی دیکھو. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یفرق مومن مومنۃ, ایک بلیونگ مین کو بلیونگ وومن سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. یعنی بلیونگ وومن یعنی اس کی وائف, ایک مومن کو مومنہ سے یعنی اس کی بیوی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. مومنہ ہے نا آپ کی بیوی, نفرت نہیں کر سکتے, آئی ہیٹ یو نہیں بول سکتے. فَإِن كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا, اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے رضِيَ مِنْهَا, کوئی اور چیز اچھی لگے گی, یہ چیز اچھی نہیں لگی دوسری چیز اچھی لگے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ پازیٹیو چیزوں کو دیکھنے کی عادت ڈالیں. ہر چیز نیگیٹو پہ فوکس مت کریں, سامنے والے میں پازیٹیو کیا ہے. فرسٹ پوائنٹ یہ ہو گیا. سیکنڈ یہ کنسرن ہوتا ہے ارے اس کی چالیں ہیں نا بہت خطرناک ہیں. میں آپ کو چالوں میں سب سے خطرناک چالوں کی مثال دوں گا, اور سب سے خطرناک چالیں اس دنیا میں کس کی ہوتی ہیں؟ یہودیوں کی. دے آر نون فار دس. قرآن کی ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120, جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, اگر تم اچھے کام کرو اور تقوی رکھو, ان کی چالیں, ان کی یعنی یہود و نصارہ کی چالیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی. اور سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 43 میں ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, کہ بری چال کے احاطے میں کوئی نہیں آتا سوائے چال چلنے والا. جو بری چال چلے گا اس کے اندر انکمپس کون ہوگا؟ جو چال چلنے والا ہے وہی انکمپس ہونے والا ہے. جیسے بال اوپر پھینکیں گے نیچے آنے والا ہے اس کے اوپر, مطلب اوپر ہوگا ڈائریکٹلی اپنے اوپر پھینکا. تو میرے بھائیوں بری چال چلنے والے کے اندر کون بری چال سے کون پھنستا ہے؟ وہ خود ہی پھنستا ہے. لیکن ہمیں صحیح کام کرنا ہے. ہم صحیح نہیں کریں گے تو پھر ہم ذمہ دار ہیں, وہ نہیں, ٹینشن نہیں لینا ہے. اور اگر کوئی برا کر رہا ہے اس کا ایک بہت اچھا سلیوشن یہ ہے کہ اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. مضبوط مومن جواب دے گا بری چیزوں کا, اچھا کرنا. سورہ فصلت کی آیت ہے سورہ 41 آیت نمبر 34, ادفع بالتی ہی احسن, بری چیز کو دفع کرو, اس کو ریپیل کرو, اس کا جواب دو اچھا کر کے. بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے. کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا, اب آپ اس کو سلام پہلے کرو, چائے کے لیے لے جاؤ. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ پسند کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اور قرآن کے اندر اس کی واضح آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی ہے بن جائیں گے قریبی دوست. دشمن بن جائے گا دوست. کیسے بنے گا؟ قریبی دوست. کیسے بنے گا؟ بری چیز کا جواب دیں گے اچھا کر کے. تو ایک اور چیز ہے, بہت سارے لوگوں کو دوسروں سے جو ٹینشن ہوتا ہے نا, اسے دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیسا کیا, میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, دیکھو وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ اگر رستے چلتے کوئی آدمی کو پکڑو, مطلب بولو تمہاری کہانی مجھے, وہ کہانی میں کہیں نہ کہیں یہ آئے گا میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. ہر آدمی کو یہ فیلنگ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ میں تو اچھا کرتا ہوں لیکن لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. اب یہ پرابلم کا سلیوشن کیا ہے؟ کیا پرابلم کہ ہماری جو امیدیں ٹوٹ جاتی ہے نا, کہ میں تو ایکسپیکٹیشن رکھا تھا, دیکھو میرے ساتھ کیسا کر رہا ہے. اس کا سلیوشن کون بتائے گا؟ ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ مایوس کر دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح, ماشاء اللہ. ہاں امید ہوگی تو ٹوٹے گی نا, امید رکھو ہی مت ان سے. امید ان سے رکھیں گے تو ڈس اپوائنٹ بھی ہوں گے. امید ان سے مت رکھو, پھر کس سے امید رکھیں؟ اللہ سے امید رکھیں. تو کچھ اچھا کرو نا میرے بھائی, تو یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ سامنے والا مجھے دے گا ریٹرن, کیونکہ اگر ایکسپیکٹیشن ہوگی تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگا. ایکسپیکٹیشن اللہ سے ہونا تو ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگا. تو آدمی لمبے ٹائم تک اچھا کام کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیکھو میں اچھا کام کیا کرتا تھا, پھر میں دیکھا کچھ فائدہ نہیں ہوتا تو پھر میں چھوڑ دیا. تو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ اچھے کام. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امید اللہ سے لگاؤ, اللہ سے امید لگاتے تو اللہ مایوس نہیں کرے گا. تو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں یہ کچھ ٹپس. نمبر 1 کیا ہے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں؟ نمبر 1 لک ایٹ پازیٹیو تھنگس. پازیٹیو چیزیں کیا ہے دیکھیے. نمبر 2 بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے. نمبر 3 بری چالوں سے ٹینشن مت لو, اس کے احاطے میں کون آتا ہے؟ چال چلنے والا. نمبر 4 ایکسپیکٹیشن ان سے مت رکھو, ایکسپیکٹیشن اللہ سے رکھیں. اور نمبر 5 اگر پھر بھی دشمنی ہو جائے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغض بغیضک حونما عسى يكون حبیبک حونما. کسی سے دشمنی کرو تو تھوڑی ہلکی کرو, کیونکہ ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہوگا. ہاں تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. تو میرے بھائیوں یہ 8 پوائنٹس ہم نے دیکھیں. آخر میں یہ ہم میں سے سب کا ایک زندگی کا چوائس ہے کہ مضبوط مومن ہو کر زندگی بتانا چاہتے ہیں کہ کمزور بن کر بتانا چاہتے ہیں.
اگر مضبوط بن کے بتائیں گے تو دنیا میں بھی اس کا بینیفٹ ملے گا. ایسی لیڈرشپ ایبلٹیز، ایسی کوالٹیز، ایسی چیزیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ رکھا ہے. بھائی بارش آتی ہے ایسے نہیں آتی، بادل آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. جہاں جہاں دنیا میں کچھ اگر خیر ہے نا تو وہ سم پورشن آف اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، اس کا خیر ہوتا ہے. تو اگر ایک مضبوط مومن کے اندر یہ ساری بھلائیاں آتی ہے تو وہ چیز سے اس کو اس کا رزلٹ دنیا میں بھی ملے گا اور اصل رزلٹ آخرت کا رزلٹ ہے. تو میرے بردرز یہ چیزیں ہم سب کے سامنے، اب چوائس ہمارا ہے. آخر میں ایک حدیث پڑھ کر ختم کروں گا. اس حدیث میں آتا ہے الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مومن کا کیا ہے؟ قید خانہ. قید خانہ جیل، پرزن. مومن کا پرزن ہے، کافر کی جنت ہے. کہ مومن کے لیے کیا ہے؟ دیکھو یہ حرام ہے مت کرنا، یہ لمٹ ہے، یہ لمٹس ہیں. بزنس کرو گے تو یہ لمٹ ہے، ڈیلنگز میں یہ لمٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، چیٹنگ نہیں کرنا، یہ لمٹس ہیں. سجن، پرزن ہے اس کے لیے، اس سے باہر نہیں نکلنا. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قائم کیا یہ تمہارے لیے پرزن ہے. میرے بردرس، کافر کے لیے جنت، اس کے لیے کچھ نہیں. حلال حرام جائز ناجائز جو سب لوگ کر رہے ہیں کرو. سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے. ٹرینڈ آف دا پیپل کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ کافر بہتا ہے. مومن اپنا سٹینڈ لے کے رہتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں تو اس کا سٹینڈ ہوتا ہے. میرے بردرز ان اسلام، یہ ہے حدیث ہم سب کے لیے. اب آپ سب کو بتاؤں کہ یہ جو پرزن ہے نا، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے. باہر نکلیں گے نا پریشانی ہے. اللہ نے بنایا تو ہمارے بھلے کے لیے بنایا. ایک مثال دیتا ہوں. ہم لوگ رات میں سوتے ہیں تو گھر میں سوتے ہیں الحمدللہ. اب گھر میں امپریزنڈ ہوتے ہیں، دیواروں سے بندھے ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے جو گھر میں سو رہا ہے، کتنا سکون سے سوتا ہے. لیکن وہی آدمی ایک ہوتا ہے جو راستے پر سوتا ہے، فٹ پاتھ پر سوتا ہے، کہیں باہر اوپن میں سوتا ہے. تو اسے کیا ہے؟ کوئی پرزن میں نہیں، کھلا ہے، آزاد ہے. لیکن کون ہے جو اطمینان سے ہوگا؟ تو گھر میں ہے وہ اطمینان سے ہوگا، باہر والا اطمینان سے نہیں ہے. تو یہ پرزن ہے ہمارے لیے، لیکن اس میں سکون ہے، اس میں ہمارے لیے اطمینان ہے، اس میں ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی ہے. تو میرے بردرز، لاسٹ میں ایک اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پرزن سے باہر گزار رہے ہو زندگی نا، آ جاؤ اندر. یہاں پہ بہت سکون ہے. یہاں پہ آ کر مضبوط مومن بن جاؤں گے اور دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں ملیں گی. آخر میں یہ نصیحت ہے، ڈیسیشن آپ کا ہے. اللہ ہم سب کو زندگی میں صحیح ڈیسیشن لے کر اس پر عمل کرنے کے لیے ہمت بڑھا کر آگے بڑھ کر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.